نارتھ افریقہ میں موروکو کے ساحل پر شمال کی طرف اگر آپ کوسٹل ایریا پر کھڑے ہوں گے اور سمندر کے اس پار نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایک پیننسولا نظر آئے گی جسے کہا جاتا ہے آئیبیرین پیننسولا۔ یہاں پر اسلام کی اور مسلمانوں کی تقریباً 800 سالوں کی تاریخ ہے۔ یہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سالوں تک حکومت کی ہے۔ It is quite surprising for me کہ جب ہم معاشرے میں کسی سے سوال کرتے ہیں اسپین کے بارے میں کہ یہاں پر اسلام کی ایڈونٹ کب ہوئی تھی، کس طرح ہوئی تھی، مسلمانوں نے اس پیننسولا کو کب فتح کیا تھا اور کس طرح فتح کیا تھا، اور پھر یہاں پر اسلام کی اور مسلمانوں کی ڈکلائن کس طرح ہوئی تھی، تو معاشرے میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جن کو اسپین کے بارے میں علم ہے۔ اور اگر بحیثیت مجموعی بات کی جائے تو میجورٹی جو مسلمز ہے تو ان کو اسپین کی جو تاریخ ہے فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو تو کسی کو اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ اسپین میں اسلام کی کوئی تاریخ موجود ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہاں پر اسلام کی کیا تاریخ ہے، مسلمانوں نے اس پیننسولا کو کب فتح کیا تھا اور کس طرح فتح کیا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا، اور جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، جب میں اس ویڈیو کو بنا رہا تھا تو جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو یہاں پر نہ صرف اسلام کی ایک تاریخ تھی جس کو میں نے اسٹڈی کیا، بلکہ یہاں پر ایک گریٹ سویلائزیشن تھی مسلمانوں کے انڈر۔ یہاں پر مسلمان تھے، یہاں پر کرسچنز تھے، یہاں پر یہودی تھے، یہاں پر سائنسدان تھے، یہاں پر فلاسفرز تھے، یہاں پر سائنس تھا، یہاں پر لائبریریز تھے، یہاں پر یونیورسٹیز تھے، ایک ماڈرن ایک اسٹیٹ تھا یہاں پر۔ تو کافی ایک رچ ہسٹری ہے اسپین کی فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ اچھا، تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کروں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر کب آئے تھے اور کس طرح آئے تھے۔ اچھا، جب آپ نارتھ افریقہ جاتے ہیں تو نارتھ افریقہ میں جب مسلمانوں نے نارتھ افریقہ کو فتح کیا، ایجپٹ کو فتح کیا، پھر مسلمانوں نے لیبیا کو فتح کیا، پھر مسلمانوں نے ٹونیشیا کو فتح کیا، الجیریا کو فتح کیا، اور پھر مسلمانوں نے موروکو کو فتح کیا۔ اچھا، جب مسلمان موروکو کو فتح کرتے ہیں تو موروکو کے ویسٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اٹلانٹک اوشن ہے، وہاں پر پھر جو ہے خشک زمین جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر اٹلانٹک اوشن ہے۔ اور پھر اگر نارتھ افریقہ کے نارتھ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر میڈیٹرینین سی ہے، ایک اور سمندر ہے وہاں پر۔ تو لہٰذا جب مسلمانوں نے نارتھ افریقہ کو فتح کیا تو پھر نہ اس سائڈ پر کوئی راستہ تھا اور نہ اوپر کی طرف کوئی راستہ تھا، تو مسلمانوں کی جو کنکیسٹ تھی تو وہ وہاں پر رک جاتی ہے۔ تقریباً 798 میں مسلمان جو ہے وہ نارتھ افریقہ کو مکمل فتح کرتے ہیں۔ اچھا، موروکو اگر آپ جائیں گے اور موروکو کے شمال میں کوسٹل ایریا پر اگر آپ کھڑے ہوں گے تو وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے if I'm not wrong تریف، اس کا نام ہے تریف۔ تریف پر اگر آپ کھڑے ہوں گے تو سامنے آپ کو یہ پیننسولا نظر آئے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک اسٹریٹ ہے اور اس اسٹریٹ کا نام ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر، اور یہ جو اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے تو یہ آئیبیرین پیننسولا کو لنک کرتی ہے افریقہ کے ساتھ، یعنی اس اسٹریٹ کے تھرو آپ آسانی کے ساتھ ایزیلی آپ موروکو سے جا سکتے ہیں آئیبیرین پیننسولا کی طرف۔
اچھا، اسے اسٹریٹ آف جبرالٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ اسٹریٹ آف جبرالٹر جو ہے اٹ مینس اسٹون آف طارق. طارق جو تھے وہ مسلمان تھے، ایک مسلم جنرل تھے. اس کا پورا نام تھا طارق بن زیاد، اور یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ جنرل تھے جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا. تو لہٰذا اسی وجہ سے اس اسٹریٹ کو اسٹریٹ آف جبرالٹر کہا جاتا ہے، جبل آف طارق. اچھا، اسلام سے پہلے اگر یہاں کی جو تاریخ ہے اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ جو پیننسولا ہے، آئیبیرین پیننسولا، تو اس مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں پر پہلے تو یہ ویسٹرن رومن امپائر جو تھا اس کے انڈر یہ سارا علاقہ تھا، اور کافی دیر تک یہ رومنز کے انڈر تھا. لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ 5th سینچری میں یورپ کے نارتھ سے کچھ ٹرائبس اپیئر ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے جرمینک ٹرائبس. اور یہ جو جرمینک ٹرائبس تھے تو ان میں بہت سارے ڈفرنٹ ٹرائبس تھے. مثال کے طور پر ان میں اینگلو سیکسنس تھے، ان میں فرینکس تھے، ان میں وینڈلس تھے، ان میں ویساگوٹکس تھے، ان میں گوٹس تھے. مختلف ٹرائبس تھے ان جرمینک ٹرائبس میں. تو 5th سینچری میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو جرمینک ٹرائبس تھے یہ نارتھ یورپ سے اپیئر ہوتے ہیں، اور یہ آتے ہیں یہاں پر جو ویسٹرن رومن امپائر تھا یہاں پر اس کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کرتے ہیں، اس کا یہ خاتمہ کرتے ہیں. اور ہر قبیلہ، ہر ٹرائب، ان جرمینک ٹرائبس میں سے جتنے بھی ٹرائبس تھے تو ہر ٹرائبس مختلف اسپیسیفک پرٹیکولر ایریا جاتے ہیں اور وہاں پر آباد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یو کے کی بات کی جائے تو یہاں پر اینگلو سیکسنس آباد ہوئے تھے، اور آج بھی یہاں پر جو لوگ ہیں تو ان کے جو اینسسٹرز تھے وہ تھے اینگلو سیکسنس. اچھا، ایک اور ٹرائب تھی جسے کہا جاتا ہے فرینکس. تو فرینکس آتے ہیں اور وہ آج کا جو ماڈرن فرانس ہے یہاں پر آباد ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو گوٹس تھے ایک اور ٹرائب تھا وہ آتے ہیں اور اٹلی میں آباد ہوتے ہیں. اور اس میں ایک ٹرائب تھا اس کا نام تھا ویساگوٹک ٹرائب. تو یہ جو ویساگوٹک ٹرائب تھا یہ آتے ہیں اور یہ یہاں پر آئیبیرین پیننسولا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں اسپین تھا اور جس میں پرتگال تھا، تو یہ یہاں پر آباد ہوتے ہیں. یہاں پر رومن امپائر کو شکست دیتے ہیں اور یہاں پر یہ ویساگوٹک ٹرائبس آتے ہیں اور یہاں پر یہ اپنا ایک کنگڈم اسٹیبلش کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے ویساگوٹک کنگڈم. یہ میں اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مسلمان جب آئیں گے یہاں پر تو مسلمان اس ویساگوٹک کنگڈم کو شکست دیں گے. اچھا، اس کنگڈم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا روڈرک، اور یہ سارے جو تھے یہ کرسچنز تھے، یہ سارے عیسائی تھے. اب آتے ہیں اسلام کی طرف. اسلام کی ایڈونٹ یہاں پر اس طرح ہوتی ہے کہ جب مسلمان نارتھ افریقہ کو فتح کرتے ہیں. نارتھ افریقہ کو مسلمانوں نے کس طرح فتح کیا اس پر میں پچھلے 3-4 ویڈیوز میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے کس طرح نارتھ افریقہ کو فتح کیا، ایسٹ افریقہ کو فتح کیا، ویسٹ افریقہ کو فتح کیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس پر میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں. جو نارتھ افریقہ تھا یہ رومنز کے انڈر ایک پروونس تھا، اور یہاں پر مسلمان آتے ہیں، سب سے پہلے ایجپٹ کو فتح کرتے ہیں، پھر لیبیا کو، پھر تونیشیا کو، الجیریا کو اور موروکو کو مسلمان فتح کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک گورنر تھا اس کا نام تھا موسیٰ بن نصیر. یہ افریقہ کا گورنر تھا، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو یہ امیت کا دور خلافت تھا، بنو امیہ کا دور خلافت تھا. تو بنو امیہ جو تھا ان کا جو کیپٹل تھا وہ تھا ڈیماسکس، اور یہ جو تھا ان کے انڈر ایک صوبہ تھا، ایک پروونس تھا، اور یہاں پر جو گورنر تھا اس کا نام تھا موسیٰ بن نصیر. اچھا، افریقہ میں جو انڈیجنس لوگ تھے افریقہ میں تو انہیں کہا جاتا ہے بربرز. تو یہ جب یہاں پر مسلمان آتے ہیں تو مسلمان اس جگہ کو فتح کرتے ہیں، اور یہاں پر جو بربرز تھے تو وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے ہیں اسلام میں. اور جب وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ جو مسلمانوں کی ملٹری تھی تو ان کو وہ جوائن کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو گورنر تھا موسیٰ بن نصیر،
تو ان کے انڈر جو ملٹری تھی وہاں پر نارتھ افریقہ میں، تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد تھی بربرس کی۔ اچھا، ان بربرس میں سے ایک جنرل تھا، اس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ جو طارق بن زیاد تھا تو اس کا تعلق بھی افریقہ سے تھا اور وہ بھی ایک بربر تھا۔ اور طارق بن زیاد جو تھے، جو موروکو اور یہ والا جو علاقہ تھا، تو یہاں کا انچارج جو تھا وہ طارق بن زیاد تھا۔ اچھا، اب وجوہات کے اوپر آتے ہیں کہ مسلمان یہاں سے کس طرح اسٹریٹ آف جبرالٹر کراس کرتے ہیں، اور مین ریزنز کیا تھے، مسلمانوں نے کیوں آئیبیرین پیننسولا کو فتح کیا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے ریزن تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آئیبیرین پیننسولا تھی، تو یہاں پر جو وسیگوٹک کنگ تھا جس کا نام تھا روڈرک، تو چونکہ وہ کرسچنس تھا اور وہ یہاں پر مذہب کے نام پر لوگوں کے اوپر پرسیکیوشن کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا۔ خاص کر جب میں نے بک اسٹڈی کیے، جو فورنرز بکس ہے اس کو میں نے اسٹڈی کیا، باقی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور میں نے آرٹیکلز کو اسٹڈی کیا، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہاں پر جو جوش تھے تو ان پر کافی پرسیکیوشن ہو رہا تھا۔ جو یہود تھے تو ان پر جو روڈرک تھا، جو وسیگوٹک کنگ تھا، تو وہ ان کے اوپر کافی ظلم کر رہا تھا۔ اب وہ ان پر جو ظلم کر رہا تھا، اس کے متعلق انہوں نے بہت سارے لاز بھی پاس کیے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق تو ہمارے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ وہاں پر یہودیوں پر جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا، لیکن اگر وہ یہودیوں پر ظلم نہیں کر رہا تھا تو جب مسلمان وہاں پر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے انڈر ان کی اگر آپ تاریخ کو اسٹڈی کریں گے تو جوش کا ایک گولڈن پیریڈ تھا وہاں پر، ایک گریٹ سیویلائزیشن تھا وہاں پر، اور مسلمان اور جوش جو تھے وہ سارے اکٹھے رہ رہے تھے وہاں پر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے somehow انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا اگینسٹ وسیگوٹک کنگڈم۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ وہاں پر ایک مذہب کا ایک مسئلہ تھا، جس طرح ایجپٹ میں تھا، جس طرح سیریا میں تھا، جس طرح نارتھ افریقہ میں تھا، جس پر میں کافی بات کر چکا ہوں جتنے بھی میں نے کنکسٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ریزن تھا۔ ایک ریزن یہ تھا کہ یہاں پر جو بربرس تھے نارتھ افریقہ میں مسلمانوں کے انڈر، تو اگر آپ بربرس کی تاریخ کو اسٹڈی کریں گے، اس کے اوپر ابن خلدون کی ایک بہت اچھی کتاب بھی ہے، تو اگر آپ بربرس کی تاریخ کو اسٹڈی کریں گے تو جو بربرس تھے تو انہوں نے بہت ٹائم تک جو تھا وہ بغاوت کیا تھا، یعنی جس کے انڈر بھی یہ تھے تو ایک پیریڈ آتا ہے کہ یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، اور یہ تب تک جو ہے وہ بغاوت نہیں کرتے جب تک آپ ان کو خوش رکھتے ہیں، جب تک ان کی انکم اچھی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ بھی ریزن ہے کہ مسلمانوں نے آئیبیرین پیننسولا کو اسی وجہ سے فتح کیا کیونکہ وہ کافی ایک امیر، کافی رچ ایک ایریا تھا، وہاں پر جو تھی وہ دولت بھی بہت زیادہ تھی، تو لہٰذا مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم آئیبیرین پیننسولا کو فتح کریں گے تو وہاں سے جو انکم آئے گی، جو ریونیو آئے گی، تو ان کے تھرو ہم ان بربرس کو جو ہے وہ خوش رکھ سکتے ہیں اور لہٰذا یہ بغاوت نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ ریزن تھا، لیکن جو امیجیٹ کاسٹ تھی جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اس ایریا کو فتح کیا تھا، وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک کرسچن ایک چیف تھا، اس کا نام تھا جولین۔ تو جولین جو تھا وہ تو یہاں پر موروکو کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں پر وہ رہتا تھا، لیکن جولین نے اس طرح کیا تھا کہ ان کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں پر بھیجا تھا اس کنگڈم میں، اور وہاں پر ان کی جو بیٹی جو تھی تو وہاں پر جو کنگ تھے روڈرک، انہوں نے ان کو سیڈیوس کیا، سیکچولی ہراس کیا، اینڈ شی گوٹ پریگننٹ۔ تو لہٰذا پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے جو جولین تھا تو وہ اپروچ کرتے ہیں موسیٰ بن نصیر کو، اور موسیٰ بن نصیر جو ہے پھر وہ اجازت دیتے ہیں طارق بن زیاد کو کہ آپ جائیں اور وہاں پر اس ایریا کو آپ فتح کریں۔ تو یہ کچھ ریزن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو کہ ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ مسلمانوں نے کیوں اس ایریا کو فتح کیا تھا۔ اچھا، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اٹ واز اباؤٹ 711، یہ 711 AD کی بات ہے کہ جولین جو ہے تقریباً جو وہاں پر جو
کوسٹل ایریا ہے موروکو، تو وہاں سے تقریباً کچھ 40 یا 50 کے لگ بھگ 711 میں بوٹس جاتے ہیں اس سائٹ پر تھرو اسٹریٹ آف جبرالٹر. اور جب وہ بوٹس وہاں پر پہنچتے ہیں، جو کشتیاں وہاں پر پہنچتے ہیں، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہاں پر، جو لاسٹ بوٹ تھی، تو اس میں طارق بن زیاد اور ان کے ساتھ تقریباً کچھ 7 یا 10 ہزار کے قریب ملٹری تھی، تو وہ اس لاسٹ بوٹ میں موجود تھی اور وہ کراس کرتے ہیں اسٹریٹ آف جبرالٹر اور وہ جاتے ہیں آئیبیرین پیننسولا میں. اور جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد فتوحات شروع ہوتی ہے، سارے ایریاز کو وہ فتح کرتے ہیں 720 تک ود ان فیو ایئرس. اچھا، جب مسلمان اس ایریا کو فتح کرتے ہیں تو یہاں پر اگر بات کی جائے تو 711 سے لے کر 756 تک یہاں پر سٹیبلٹی نہیں تھی. مسلمان جو تھے ایریاز کو فتح کر رہے تھے، لوگ بغاوت کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر سٹیبلٹی تب آتی ہے جب 756 میں جب امیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور جو عباسد تھے وہ ریولوشن لاتے ہیں، بنو عباسی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. اور جب وہ وجود میں آتی ہے تو بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی رولرز تھے سب کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. تو ان میں سے ان کے بنو امیہ سے ایک ہی شخص تھا جو رہ گیا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ون. تو پھر وہ آتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر وہ اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں 756 میں. اس ٹائم ان کی عمر تھی 20 سال. تو 756 کے بعد یہاں پر سٹیبلٹی آتی ہے اور یہ یہاں پر کافی ایک گریٹ ٹائم تھا یہاں پر، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کے ٹائم میں، اور خاص کر پھر اگر بعد میں عبد الرحمن 3 کی بات کی جائے تو یہ ایک گولڈن پیریڈ تھا. یہاں پر مسلمان، کرسچن، جوش یہ سب یہاں پر اکٹھے رہتے ہیں. یہاں پر سٹیبلٹی تھی، ریلیجیس ٹولرنس تھی یہاں پر، یعنی مذہب کا انہوں نے پھر غلط استعمال نہیں کیا. کرسچن بھی رہ رہے تھے، یہود بھی رہ رہے تھے اور مسلمان بھی رہ رہے تھے. مسلمانوں نے کسی کو فورس نہیں کیا. اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً کچھ 600 کے قریب انہوں نے لائبریریز اسٹیبلش کی عبد الرحمن نے، اور ان لائبریریز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ان لائبریریز میں 4 لاکھ تک کتابیں موجود تھی. اچھا، عبد الرحمن جو تھے وہ کورڈوبا، جو آج بھی وہاں پر ایک شہر ہے، جو لوگ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں اسلام کے سلسلے میں، تو وہ زیادہ تر صدرن اسپین جاتے ہیں، کیونکہ صدرن اسپین جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی زیادہ انفلوئنس تھی. نارتھ میں مسلمانوں کی انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں ہے. تو کورڈوبا جو ہے، یہ ہے گریناڈا ہے، یہ سارے شہر جو ہیں، تو یہاں پر مسلمان جو تھے ان کا رول تھا یہاں پر. اچھا، مسلمان اس کو جو ہے اندلس پکارتے ہیں، رومنز ان کو ہسپانیہ کے نام سے پکارتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں آئیبیرین پیننسولا. اب تو وہاں پر 2 کنٹریز ہیں، ایک اسپین ہے، ایک پرتگال ہے. اور لیکن عبد الرحمن جو ٹائم تھا تو وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا یہاں پر. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کارڈوبا تھا تو وہ ان کا کیپٹل تھا. یہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنایا ہے، قرطبہ مسجد، کافی مشہور ہے وہ مسجد، یہاں پر لوکیٹڈ ہے. اچھا، اس کے علاوہ فرسٹ ٹائم اس ٹائم کی اگر بات کی جائے تو فرسٹ ٹائم جو اسٹریٹ لائٹس تھی تو وہ کارڈوبا میں موجود تھی. اس کے علاوہ واٹر پائپ لائن سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا وہاں پر، اور انہوں نے ایک جگہ بنایا تھا جو ان کا محل تھا جہاں سے ریاست کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اس کا نام تھا المدینہ. تو المدینہ اب بھی وہاں پر موجود ہے. اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو اس ٹائم انہوں نے کس طرح اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا، اس کی آرکیٹیکچر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یو ول بی سرپرائزڈ. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی، شارٹ انفارمیشن تھی اباؤٹ دی ہسٹری آف اسپین. اچھا، یہاں پر جو ہے پھر بعد میں اس طرح ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر مسلمانوں کی جو رول تھی تو وہ 711 سے لے کر 1492 تک تھی، مطلب 800 سالوں تک مسلمانوں نے یہاں پر رول کیا ہے. اور پھر بعد میں مسلمانوں کی ڈکلائن اس طرح ہوتی ہے کہ پھر یہاں پر مسلمانوں کی جو ہے ایک پولیٹیکل کنفلکٹ شروع ہوتی ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے کرسچنس کو. تو جو نارتھ سائڈ میں جو کرسچنس ہیں تو وہ آہستہ آہستہ نیچے آتے ہیں اور ان ایریاز کو آہستہ آہستہ وہ فتح کرتے ہیں. اور جب کرسچن اس ایریا کو فتح کرتے ہیں
مسلمانوں کا جو امپائر تھا اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو پھر وہ اس قسم کے ریفارمز لاتے ہیں، اس قسم کے وہ لاز بناتے ہیں کہ یہاں پر وہ اسلام کا نام و نشان مکمل طور پر ختم کرتے ہیں۔ ایون یہاں پر جو مسجد ہے قرطبہ مسجد، اس کو وہ چرچ بناتے ہیں، اور یہاں پر سارے مساجد کو وہ ختم کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا تھا، بہت سارے مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کیا تھا، تو کافی ظلم پھر انہوں نے کرسچنس نے کیا تھا تاکہ اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ آج اگر آپ اسپین جائیں گے، پرتگال جائیں گے، تو آپ کو وہاں پر اسلام کا نام و نشان ہی نہیں ملے گا۔ ایون آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کس طرح اسلام کی 800 سال کی ایک تاریخ ہے، کیونکہ انہوں نے مکمل طور پر اس طرح خاتمہ کیا اسلام کا کہ اسلام کا کوئی نام و نشان ہی وہاں پر نہیں رہا۔ بہت قتل عام ہوا وہاں پر، بہت ظلم ہوا وہاں پر مسلمانوں کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، اور ان کا جو 800 سال کا پیریڈ تھا تو وہ اس مکمل طور پر سٹیبل تھا اور انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ میں بھی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بعد میں مسلمانوں نے بھی کچھ ظلم شروع کیا تھا یہودیوں کے اوپر، کرسچنس کے اوپر، لیکن اگر بحیثیت مجموعی بات کی جائے تو اتنا اگر کمپیئر کیا جائے اس کے ساتھ کہ جو پھر بعد میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا تو اتنا ظلم نہیں ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی سی تاریخ تھی اس کے اوپر، اسپین کے اوپر۔ اور اگین میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو اسپین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر اسلام کی ایک تاریخ رہ چکی ہے، یہاں پر اسلام کی 800 سالہ تاریخ ہے، یہاں پر مسلمانوں نے 800 سالوں تک رول کیا ہے، یہاں پر مسلمانوں کا ایک گریٹ سویلائزیشن تھا، ایک گولڈن پیریڈ تھا، یہاں پر سائنٹسٹ تھے، یہاں پر فلاسفرز تھے، اور جب یہاں پر زوال ہوتا ہے تو پھر جو سائنٹسٹ تھے، جو فلاسفرز تھے، تو وہ پھر سب یہاں سے بھاگتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے پوپس بھی ہیں جو یہاں پر آئے تھے، یہاں کی یونیورسٹیز میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا۔ مثال کے طور پر جو پوپ سیلوسٹر II کی اگر بات کی جائے، جو کہ پوپ رہ چکا ہے، کافی مشہور پوپ ہے پوپ سیلوسٹر II، تو وہ بھی یہاں پر الاندلس آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کیا تھا۔ اس ٹائم کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم ایک بغداد جو کہ مسلمانوں کے انڈر تھا، عباسد کے انڈر تھا، اور ایک یہ الاندلس اسپین، یہ جو تھا یہ امید امپائر کے انڈر تھا۔ تو یہ دنیا میں جو تھے وہ کہتے ہیں نا کہ سائنس کی طرف مسلمان جا رہے تھے، تو یہ وہ پیریڈ تھے کہ مسلمان سائنس کی طرف جا رہے تھے۔ اور اس ٹائم جو یورپ تھا تو وہاں پر ڈارک ایجز تھے، وہاں سے لوگ آتے تھے، بغداد لرننگ کے لیے آتے تھے، الاندلس کارڈوبا لرننگ کے لیے آتے تھے، کیونکہ یہاں پر ایک ایجوکیشن تھا، یہاں پر سائنس تھا، یہاں پر فلسفی تھی، ایک انلائٹنڈ پیریڈ تھا یہاں پر، رینیسا جسے ہم کہتے ہیں رینیسا، تو وہ پیریڈ یہاں پر تھا۔ اور پھر بعد میں جو یورپ میں سائنس کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر رینیسا آئے گی، تو پھر یہ بغداد سے اور یہاں کارڈوبا الاندلس سے جو بکس یا اسکرپٹ ان لوگوں کو ملتی ہے، جب یہاں پر یورپینس آتے ہیں تو پھر یہ یورپ جاتی ہیں اور وہاں پر لوگ ان کے اوپر کام کرتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ لوگ بھی ترقی کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کہاں پر رہ چکے ہیں اور وہ لوگ کدھر پہنچ گئے ہیں۔ مسلمان جو ہے یہاں پر ڈارک ایجز ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایجوکیشن ہے، وہاں پر سائنس ہے، وہاں پر فلسفی ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو اس تاریخ کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ مسلمان جو اسپین تک پہنچ گئے تھے، جو کہ یورپ میں بہت ایک اہم کنٹری ہے، ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پر، یورپین یونین کا ممبر ہے، ون آف دی میجر کنٹریز ان یورپ، تو وہاں پر مسلمان گئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ ہے، اس پورے ریجن کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ تو میرے خیال میں ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، سائنس میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، ہم فلسفی میں کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ایجوکیشن میں پیچھے کیوں رہ گئے ہیں۔ جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے سائنس کی تو وہ یورپ میں ہوتی ہے، مسلم کنٹریز میں نہیں ہوتی۔ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر تھے، یورپ کدھر تھا، اب ہم کدھر ہیں، اور اب یورپ کدھر تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔
میں اگر یہ تاریخ بنا رہا ہوں، یہ اسلامک تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اس کے پیچھے مین ریزن یہ ہے تاکہ میں بعد میں اور بھی چیزوں کے اوپر آؤں گا جب یہ سیریز ختم ہو جائے، لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے۔ مسلمانوں کی جو سویلائزیشن تھی، جو گریٹ سویلائزیشن تھی، جو عربز تھے جو اٹھتے ہیں، جو بدو تھے جو ڈیزرٹ سے اٹھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ پوری دنیا کو فتح کرتے ہیں، کہاں کہاں تک مسلمان پہنچتے ہیں۔ خاص کر عباسد کے ٹائم میں بات کی جائے، جب ہم بعد میں باتیں کریں گے مامون کے ٹائم میں یا ہارون الرشید کے ٹائم میں، تو سائنس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو لہٰذا ہم جو مسلمان ہیں تو ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں، سائنس میں، فلسفی میں، باقی چیزوں میں ہم کافی پیچھے رہ چکے ہیں۔ ہم یہاں پر جس ایج سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ ہے ڈارک ایجز۔ ان ڈارک ایجز سے یورپ گزر رہا تھا جب مسلمان ترقی کر رہے تھے، لیکن اب سب کچھ جو ہے وہ الٹا ہو چکا ہے۔ وہ جو یورپ ہے جہاں پر ڈارک ایجز تھی، تو انہوں نے ایجوکیشن کو ایڈاپٹ کیا، سائنس کو ایڈاپٹ کیا، وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ اسپیس میں جا رہے ہیں، مختلف پلینٹس کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہماری یہ حیثیت ہے ہماری کہ جب کووڈ آئی تو 57 جو OIC کنٹریز ہے، 57 تو ایک بھی کنٹری نہیں تھی مسلمانوں کی کہ وہ کووڈ کے لیے ویکسین بنا سکے۔ اتنے کمزور ہیں ہم، اس کے لیے بھی ہم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے جو موبائلس ہیں، جو ہمارے لیپ ٹاپس ہیں، جو بھی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں تو وہ وہاں سے آتی ہے، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ میں اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں، لیکن میں اسپین کو اسٹڈی کر رہا تھا تو لہٰذا اس چیزوں کے بارے میں نے کافی سوچا ہے کہ ہم مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اس تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، خاص کر اسپین کے بارے میں، کورڈوبا کے بارے میں۔ اور اگر آپ کو موقع ملے زندگی میں تو آپ وہاں پر ضرور وزٹ کریں، وہاں پر آپ گھومیں، وہاں پر چیزوں کو آپ ایکسپلور کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ وہاں پر اب بھی تاریخ موجود ہے۔ کورڈوبا اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر مسلمانوں کی اب بھی تاریخ موجود ہے۔ You will be surprised to see۔ اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔